السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج شرعی مسائل کی مجلس نمبر 29 میں حاضر ہوں اور آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کسی شخص کا وضو دوران نماز ٹوٹ جائے، مثلا کسی کی 2 یا 3 رکعت ہو گئی پھر وضو ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں بندہ کیا کرے گا؟ نماز سرنو پڑھے گا یا وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وضو کرنے کے لیے، وہاں سے بھی شروع کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اس کو بنا کہتے ہیں، فقہ نے اس کی اجازت دی ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہاں سے بھی وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن السرنو نماز پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس دوران جو شرائط ہیں ان شرائط میں ایک ذرا بھی کوئی کمی ہو جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی رعایت کی اس نے یا نہیں کی، بہرحال ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اگر چاہے تو بنا کر سکتا ہے، لیکن السرنو پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک شخص نے فون پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے فون پر 3 طلاق دی ہے، اور عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے 1 طلاق سنتے ہی فون کو کاٹ دیا۔ اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جب شوہر کا بیان ہے کہ فون پر میں نے 3 طلاق دی ہے تو 3 طلاق بیوی کو واقع ہو گئی، 3 طلاق مغلظہ۔ عورت کا سننا طلاق پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر عورت 1 طلاق بھی نہیں سنتی تب بھی اس کو طلاق پڑ جاتی، اس لیے شوہر کے کہنے کے مطابق اس عورت کو 3 طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ تیسرا سوال ہے کہ ایک صاحب نے لگ بھگ 10-12 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ میرا ایک لڑکا انتقال کر گیا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے میں اپنی جائیداد سے 2 کٹھا زمین محلے میں مسجد قائم کرنے کے لیے دیتا ہوں۔ جس بات کو محلے کے لوگوں نے مان لیا، اس کے بعد محلے کے لوگوں نے مسجد کی نیت سے مٹی بھی ڈلوائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مسجد بننے کی بات آئی تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ اسے رجسٹری کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ مسجد بنوائیں، بعد میں رجسٹری ہو جائے گی۔ جس پر محلے کے کچھ لوگوں نے کہا جب تک رجسٹری نہیں کریں گے تب تک مسجد نہیں بنائی جائے گی۔ بہرحال اس کے بعد بات ہوتی رہی، ایک لڑکے نے اس پوری زمین کو اپنے نام کروا لیا جو لگ بھگ 1 ایکڑ ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ حال ہے کہ سب بھائیوں نے مل کر کے ساری زمین کو 6 حصے میں تقسیم کر دیا ہے، اور مسجد کے لیے 2 کٹھا زمین چھوڑ دیا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے والد نے 2 کٹھا زمین مسجد میں دی تھی، اس پر مسجد بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو تعاون ہوگا وہ بھی کروں گا۔ مسجد کے 2 کٹھا زمین چھوڑ کر بقیہ زمین جو وہاں ہے سبھی 6 بھائیوں نے اپنے اپنے قبضے میں لے کر کاشتکاری وغیرہ کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اس 2 کٹھا زمین پر مسجد بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ 2 کٹھا زمین پر جس کا سوال کیا گیا ہے مسجد بنانا درست ہے، وہ مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ وقف کے لیے واقف کی طرف سے اعلان اور پھر اپنی جائیداد سے علیحدہ کر کے محلے والوں کے حوالے کر دینا کافی ہے، رجسٹری ضروری نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر رجسٹری کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، البتہ رجسٹری ہو جانا بہتر ہے۔ اگر رجسٹری میں کسی وجہ سے تاخیر ہو
تو سر دست ایک اسٹامپ پیپر پر واقف کی طرف سے اقرار نامہ لکھوا لیا جائے کہ میں اپنی فلاں زمین کو مسجد کے لیے وقف کر کے محلہ والوں کے حوالے کرتا ہوں۔ مناسب ہے کہ ایک مسجد کمیٹی بھی بنا لی جائے جو زمین کو اپنے قبضے میں لے کر تعمیر کا کام شروع کرائے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔